اب ایک پاکستانی کا انٹل کمپنی میں، ایپل کارپوریشن میں، ٹیسلا پہ انویسٹمنٹ کرنا کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے۔ کوئی بھی آپ کا آئیڈیا ہے تو آپ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے آپ اپنی ICO کر سکتے ہو۔ بھائی جس طرح سے ہماری کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے، ہماری لاہور اسٹاک ایکسچینج ہے، نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ہے، جاپان کی ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج ہے، جناب بالکل اسی طرح سے ہی بائنانس ہے، اسی طرح ہی سے کوائن بیس ہے۔ جس طرح سے آپ کی یہاں پر آپ کا انویسٹمنٹ جو تھی اس کے اوپر ریٹرن لمیٹڈ تھا، لیکن ICO کے اندر اگر رسک زیادہ ہے تو آپ کا ریٹرن کی پاسبلٹی بھی زیادہ ہے۔ لیکن ہمیں ایز اے نیشن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے الحمدللہ اپنے بزرگوں کی روایات کو نہیں چھوڑا۔ الحمدللہ ہم نے 2 سال پہلے پاکستان میں باقاعدگی کے ساتھ ICO کو بین کر دیا۔ آپ یہ دیکھو کہ پوری دنیا کی ٹیک کمپنیز کہاں سے لانچ ہوئی تھی؟ اس ملک کے داداد پاکستان سے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے کیا کیا؟ یا تو ہم نے پیسے لیے، اپنی دیہڑی لگائی، یا ہمیں یہ ویژن نہیں، اور ہم لوگوں نے ان تمام کمپنیز کو جو آنے والی دنیا کے اندر آپ سمجھ لو گیم چینجر ہیں، ان کو پاکستان کے اندر اپنی لانچ سے روک دیا۔ اگر وہ لانچ یہاں پر ہوتی، پوری دنیا کے گلوبل انویسٹرز اس میں انویسٹ کرتے، مجھے آپ یہ بتاؤ وہ پیسہ کہاں جاتا؟ ایک چھوٹی سی کمپنی جو 2 لوگ شروع کرتے ہیں جس کا نام بائنانس ہے، وہ 2 سالوں کے اندر آپ یہ سمجھو مور دین $100 بلین جو ہے اس کمپنی کی ویلیو جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ میں یقیناً کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کر سکتا، نہ مجھے کرنا چاہیے، لیکن جب چیزیں تسلسل کے ساتھ ہوتی ہیں اور ایسی ہوتی ہیں تو پھر یوں ضرور لگتا ہے کہ شاید ہمیں روکا جا رہا ہے۔ ہمیں ایسی پالیسیز بلڈ کرنی ہے جہاں پر پوری دنیا کا کوئی بھی شخص اس ملک میں آئے، جس طرح آج ساری دنیا سے لوگ دبئی جانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ICO انیشل کوائن آفرنگ، یہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی شخص جو ہے اس کے پاس ایک بڑا زبردست آئیڈیا ہے، اس نے اپنی ایک چھوٹا سا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا۔ آیا وہ برگر بیچنے کا تھا، چپس بیچنے کا تھا، سائیکلیں بنانے کا تھا، گاڑیاں بنانے کا تھا، ٹھیک ہے، کوئی بھی پروجیکٹ تھا۔ تو وہ پروجیکٹ سکسیسفل ہوا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس کو ایکسپینشن کے لیے، اس پروجیکٹ کی ایکسپینشن کے لیے اسے مزید انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ تو اگر چھوٹی کمپنی تھی تو لوگ کیا کرتے تھے؟ مزید اس کے اندر پارٹنرز ایڈ کرتے تھے، جس کو ہم لوگ پھر چھوٹی کمپنی کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں کنورٹ کر دیتے تھے۔ 2 پارٹنر ہو گئے، 4 پارٹنر ہو گئے، 5 پارٹنرز ہو گئے، ہر پارٹنر نے ایک معقول رقم جو ہے اس کی اندر ڈالی، انویسٹمنٹ کی، اور وہ اس کا ڈائریکٹر بن گیا۔ چیلنج یہاں پر پیش آتا ہے کہ بھئی کمپنی جو ہے اس کی انویسٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ بڑی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیکسٹائل مل ہے، ایک سیمنٹ مل ہے، شوگر مل ہے، یا آپ کی کوئی بھی بڑی انڈسٹری ہے جس کو ہیوی انویسٹمنٹ چاہیے، تو اس صورت کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ پبلک کے پاس جایا جاتا ہے کہ بھئی پبلک کے پاس جائیں گے، پبلک سے پیسہ لے لیتے ہیں۔ تو پبلک کے پاس جایا جاتا ہے اور انہیں بولا جاتا ہے جی آپ ہمیں انویسٹمنٹ دیں، اور ان سے انویسٹمنٹ لی جاتی ہے، اور بدلے میں کمپنی کے اندر اس کو حصہ دے دیا جاتا ہے ان کو۔ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی، جس کے اندر لوگوں کے شیئرز ہوتے ہیں اور اس کا پھر لوگ اس کی ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ کویسچن یہ ہے کہ پاکستان جس طرح KSE ہے، کراچی اسٹاک ایکسچینج، جہاں پر ساری بڑی کمپنیز لسٹڈ ہیں، وہ ہر سال اپنا ریونیو جو ہے سبمٹ کرتی ہیں، اور اس کے بعد ڈیویڈنڈ دیا جاتا ہے، مزید شیئرز دیے جاتے ہیں۔ کمپنی کی گروتھ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کمپنی جتنا گروتھ کرتی ہے، جتنا پروفٹ ہوتا ہے، پبلک کے جتنے شیئرز ہیں، کمپنی ان تمام لوگوں کو اس پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر کے لوگوں پہ بانٹ دیتی ہے۔ یہ ایک سمپل کاروباری ماڈل ہے، اور حکومت اس کی گرنٹر ہوتی ہے۔ تو جس ملک کے اندر، جس اسٹاک ایکسچینج کے اندر زیادہ کمپنیز رجسٹرڈ ہوں گی، زیادہ لوگ پبلک لمیٹڈ کمپنیز کرائیں گے، زیادہ انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ لوگ کام کریں گے، وہاں پر زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی۔ مثال کے طور پر میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایپل کارپوریشن کے شیئر ہولڈرز ہیں، جو ٹیسلا کے اندر انہوں نے اپنے انویسٹمنٹ کی رکھی ہے، اور بہت ساری کمپنیز ہیں، انٹلز ہے۔ اب ایک پاکستانی کا انٹل کمپنی میں، ایپل کارپوریشن میں، ٹیسلا پہ انویسٹمنٹ کرنا کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے، کہ وہ کمپنیز ان کو اسٹاک ہولڈرز کو اچھا پیسہ بنانے کے بعد اچھا پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم لوگ نالج انفارمیشن ایج کے اندر۔ انیشل کوائن آفرنگ کیا ہے جناب؟ یہ بالکل ایک اسی طرح ہے جس طرح سے پبلک لمیٹڈ کمپنی، جس طرح سے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، لیکن یہ گلوبل ورلڈ جو ہے پوری دنیا کے لیے اوپن ہے۔ اب انٹرنیٹ ایج کے اندر، نالج انفارمیشن ایج کے اندر، ICO جو ہے، کوئی بھی شخص کسی انوویٹو آئیڈیا کے ساتھ آپ سمجھیے کمپنی لانچ کرتا ہے۔ آیا وہ ایک گیم ہے، وہ ایک
انیشل سکسیس لے چکا ہے، اب اس کو اس کی ایکسپینشن کرنی ہے تو وہ اس گیم کی جو ہے ICO کر سکتا ہے۔ کوئی کمپنی ہے جو انٹرنیٹ براؤزر بناتی ہے، کوئی انٹرنیٹ کے اوپر سیکورٹی آفر کرتی ہے، کوئی بھی آپ کا آئیڈیا ہے تو آپ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے آپ اپنی ICO کر سکتے ہو۔ اب آپ نے ICO کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بھائی جس طرح سے ہماری کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے، ہماری لاہور اسٹاک ایکسچینج ہے، نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ہے، جاپان کی ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج ہے، جناب بالکل اسی طرح سے ہی بائنانس ہے، اسی طرح ہی سے کوائن بیس ہے، اسی طرح ہی سے بہت ساری ادر کمپنیز ہیں جو ماڈرن ورلڈ کی انٹرنیٹ ایج کے اندر آپ سمجھ لیجئے ایکسچینجز ہیں، جہاں پر پوری دنیا سے لوگ رجسٹرڈ ہیں اور وہ ہر آنے والی نئی کمپنی کی ICO جو ہے اس کے اوپر نظر رکھے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی نالج انفارمیشن ایج کے اندر اس پروجیکٹ کا کتنا پوٹینشیل ہے، اور اس پروجیکٹ کے لحاظ سے لوگ اس پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وہاں پر بھی پاسبلٹیز ہیں آپ کے فنڈز ڈوبنے کی، یا آپ کی گروتھ 10x 100x 1000x یا 10,000x ہونے کی، جس طرح سے آپ کی یہاں پر آپ کا انویسٹمنٹ جو تھی اس کے اوپر ریٹرن لمیٹڈ تھا، لیکن ICO کے اندر اگر رسک زیادہ ہے تو آپ کا ریٹرن کی پاسبلٹیز بھی زیادہ ہے۔ یہاں پر پبلک لمیٹڈ کمپنیز جو ہیں وہاں پر لوگوں نے فراڈ کیا تو یقیناً اس کی پاسبلٹی وہاں پر بھی موجود ہے، لیکن ہمیں ایز اے نیشن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے الحمدللہ اپنے بزرگوں کی روایات کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے کہا کہ ہم نے ہر اس چیز کو بین کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم نے 2 سال پہلے پاکستان میں باقاعدگی کے ساتھ ICO کو بین کر دیا۔ اب آپ ہوتا یہ کہ بجائے ہم لوگ اپنے KPK میں گلگت بلتستان کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ جو یورپینز کے لیے ان کی اس کا ٹمپریچر اس کی انوائرمنٹ انہیں سوٹ کرتی ہے، وہ وہاں پر آتے رہتے، وہاں پر ہم ویسے بینکس کھولتے اور زیرو ٹیکس انوائرمنٹ کریٹ کرتے، اور پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آتے اور انہیں بولتے جی آپ یہاں پر آئیں اور ICO کریں، تو کیا ہوتا؟ آپ یہ دیکھو کہ پوری دنیا کی ٹیک کمپنیز کہاں سے لاچونتی؟ اس ملک کے خداداد پاکستان سے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے کیا کیا؟ یا تو ہم نے پیسے لیے اپنی دیہڑی لگائی، یا ہمیں یہ ویژن نہیں ہے، اور ہم لوگوں نے ان تمام کمپنیز کو جو آنے والی دنیا کے اندر آپ سمجھ لو گیم چینجر ہیں، ان کو پاکستان کے اندر اپنی لانچ سے روک دیا۔ اگر وہ لانچ یہاں پر ہوتی، پوری دنیا کے گلوبل انویسٹرز اس میں انویسٹ کرتے، مجھے آپ یہ بتاؤ وہ پیسہ کہاں جاتا؟ ایک چھوٹی سی کمپنی جو 2 لوگ شروع کرتے ہیں جس کا نام بائنانس ہے، وہ 2 سالوں کے اندر آپ یہ سمجھو مور دین $100 بلین جو ہے اس کمپنی کی ویلیو جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ میں یقیناً کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کر سکتا، نہ مجھے کرنا چاہیے، لیکن جب چیزیں تسلسل کے ساتھ ہوتی ہیں اور ایسی ہوتی ہیں تو پھر یوں ضرور لگتا ہے کہ شاید ہمیں روکا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے رائٹ ٹائم پریس لگانے کا فیصلہ کر لیا ہوتا تو مسلمانوں کی کتابیں آج یورپ کی لائبریریز کے اندر نہ پڑی ہوتی، مسلمان آج دنیا کے اندر الٹریٹ نہ ہوتا۔ تو یہ جو ڈیلے ہے، اس ڈیلے کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ایز اے نیشن ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایسی پالیسیز بلڈ کرنی ہے جہاں پر پوری دنیا کا کوئی بھی شخص اس ملک میں آئے، جس طرح آج ساری دنیا سے لوگ دبئی جانا چاہتے ہیں، ریزن ٹیکس فری ہے، دنیا کی تمام سہولتیں وہاں پر ہیں، صفائی ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، انسان کو اور کیا چاہیے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، نا انصافی کی حکومت نہیں چل سکتی۔ تو فرمایا ایک جگہ مزید کہ جہاں پر انصاف نہ ملے وہاں سے ہجرت کر لو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، ایک گلوبل ورلڈ کا سٹیزن، انٹرنیٹ کا سٹیزن جو امریکن سے اپنی دال روٹی روزی کماتا ہے، امریکن اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اسی کمپنیز کے اوپر روز آرڈر پلیس کرتے ہیں، میری دال روٹی تو پھر USA کے اندر لگی پڑی ہے نا، مجھے تو وہاں چلے جانا چاہیے۔ لیکن اسی نعرے کے ساتھ ڈالرز کماؤ، پاک روپیز میں خرچو، یہاں پر خرچو، ریزن کہ جتنا سستا یہاں پر گوادر کے اندر آپ کو بہترین کمرہ جو ہے چند ڈالرز کے اندر اویلیبل ہے، اتنی سستی عیاشی دنیا میں آپ کو کہیں اویلیبل نہیں۔ تو جناب ای کامرس سیکھو، ڈالرز کماؤ، پاک روپیز میں خرچو۔ حکومت پاکستان آپ کی بہت مہربانی، پلیز ایسی پالیسیز بلڈ کریں جس سے یہ ملک ترقی کرے۔